شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، ایک شخص جو کہ گورنر تھا، جرنیل تھا، ایک بہادر سپاہی تھا اور ایک اس قدر طاقتور شخص تھا کہ جسے عام طور پر زیر کرنا بالکل غیر معقول لگتا تھا، لیکن جب اسے پکڑ کر مسجد نبوی میں لایا گیا اور صحن کے ساتھ باندھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا ایک قد دعوت شخص، اکڑا ہوا سینہ، ایک پلر کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ثمامہ کیسے ہو؟ کہنے لگا، ایک مجھے گرفتار کر کے لائے ہیں، اوپر سے پوچھتے ہو کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہنے لگا، مجھے آپ کی تکلیف سے کیا غرض؟ آپ سے تکلیف پہنچے یا راحت، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے مارو گے تو میرے خون کا بدلہ دینا پڑے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مسکرائے اور فرمانے لگے، ثمامہ میری طرف دیکھو۔ کہنے لگا، میں آپ کی طرف کیوں دیکھوں؟ میں آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا، اور نعوذ باللہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میان سے باہر آئی۔ آپ کو شدید غصہ آیا کہ یہ شخص قید کی حالت میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کس قدر عجیب انداز سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ اس چیز کا اشارہ چاہ رہے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائیں اور ثمامہ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن آپ نے روک دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صفت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ ایک شخص جس کو گرفتار کر کے لایا گیا وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، ثمامہ کیا میری طرف نہیں دیکھو گے؟ کہنے لگا، نہیں، میں نہیں دیکھوں گا۔ ایک دن گزر گیا، اگلا دن آیا، پھر یہی سوال اور آگے سے وہی جواب۔ تیسرا دن آیا، پھر یہی سوال اور آگے سے وہی جواب کہ نہیں دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا، اسے آزاد کر دیا جائے۔ اسے آزاد کیا۔ وہ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے یہاں سے آزادی مل سکتی ہے۔ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میرے بڑے جنرل دیکھے، بڑے جرنیل دیکھے، بڑے جنگجو دیکھے، لیکن یہ عجیب شخص ہے کہ میں اسے گالیاں دے رہا ہوں، برا بھلا کہہ رہا ہوں، اور یہ مجھے آزادی دے رہا ہے۔ سوچا کیوں نہ ایک دفعہ ان کا چہرہ دیکھوں۔ پلٹ کر جب اس کی نظر حضرت نبی مکرم سرکار دو عالم، باعث تخلیق کون و مکان، مرکز ایماں و روح ایماں، جانے جہاں سر چشمہ عرفاں، امام الانبیاء والمرسلین، راحت العاشقین انیس الغریبین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ پڑی تو دل کی حالت بدل گئی، اور ہمیشہ کے لیے اپنے دل کو ان کے قدموں پر نشاور کر بیٹھا۔ اب کیا تھا، صحابہ کرام اسے لے جا کر مدینہ شریف سے باہر چھوڑنا چاہتے تھے۔ جتنا تیزی کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا سفر طے کر رہا تھا، اس کا دل اس سے ڈبل تیزی کے ساتھ ان کے قدموں کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ وقت گزرا اور اس نے صحابہ کو کہا، مجھے دوبارہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ جب دوبارہ ان کی بارگاہ میں گئے، اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، ثمامہ تم یہاں پہ؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ جو دیکھ لیا تھا اور دل آپ کے قدموں پر نشاور ہو گیا۔ آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا، لیکن میں ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو گیا۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں
جو ہم آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی پوری زندگی اس انداز سے گزاری کہ جس نے انہیں گالیاں بھی دیں آپ نے اس کو بھی دعائیں دی، بلکہ یہاں تک کہ اس کے لیے اس قدر مسکراہٹ اور محبت کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا کہ بالآخر وہ آپ کا غلام ہو گیا۔ اور یہی حقیقی کامیابی کا راز بھی ہے۔ وہ لوگ جو دلوں پہ حکومت کرتے ہیں وہی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا زندگی کے مختلف انداز ہمیں زندگی گزارنے کے حسین ترین طریقے بتاتے ہیں۔ اگر ہم ان کرنوں کو سمیٹیں تو یقیناً یہ کرنیں ہمیں شعور دینے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔